الآية صدق الله العظيم. من کون ہے الذی وہ ہستی یشفع جو سفارش کر سکے عنده اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ. پانچویں دلیل لا الہ الا اللہ پر دلیل جلالی. اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے پوچھا کہ کون ہے جو میرے سامنے سفارش کر سکے اور اپنے لب کھول سکے. پچھلے سبق کے اندر بلکہ پچھلی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان اپنے عقل سے سوچ میں ہی سب چیز کا مالک ہوں تو مجھے پکار کر. اور جن کو تو پکارتا ہے جن کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی داتا دستگیر کنج بخش کھوٹیاں قسمتیں کھڑیاں کرنے والا بگڑیاں بنانے والا چھپڑ پھاڑ کر دینے والا یہ سب جو سمجھتا ہے نا تو ان کے تو اپنی زبان بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اگر میں نہ چاہوں تو ان کی زبان بھی میرے سامنے نہیں ہل سکتی. بھلا تیری کیسے کھوٹی قسمت کریں گے, تجھے تیرے کیسے کام بنائیں گے, تیری بگڑی کیسے بنائیں گے جب تک میں نہ چاہوں. جتنے تک چاہوں تو زبان ہلاتے ہیں, جتنے آگے میں نہیں چاہتا آگے زبان بھی نہیں ہلا سکتا. جو اتنے مجبور ہوں بھلا تیری قسمتیں کھوٹی جو کھڑیاں کر سکتے ہیں کہ زبان ہلانے پر میرے سامنے قادر نہیں ہے اور تیرے لیے کیا کام کروا دیں گے. تو پھر کل کے سبق کے اندر میں نے سمجھایا کہ شفاعت سفارش جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک یہودیوں کا تصور تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اس سامنے ہمارے انبیاء جا کر زوری زور منوا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. کل کے سبق میں نے حوالہ دکھایا. عیسائیوں کا نظریہ بن گیا تھا کہ زوری زور تو اللہ سے کوئی نہیں منوا سکتا, شفاعت محبت ہوگی کیونکہ یہ ہمارے جو ہیں بزرگ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, بڑے محبوب ہیں, حتیٰ کہ اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے. یہ اتنے محبوب ہیں بس یہ کام کروا سکتے ہیں محبت کے ذریعے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے کوئی نہیں مجبور کر سکتا. تو آج کے سبق کے اندر بھی وہی بات ہے کہ مجھے کون ہے مجبور کرنے والا, وہ تو میرے سامنے زبان کھولنے پر بھی قادر نہیں ہے میں نے چاہے. حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کی بات چل رہی تھی علیہ السلام, جد الانبیاء کی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. کیسا ابراہیم ہے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ رہا ہے. اور کل میں نے سمجھایا کہ کوئی چھوڑنا آسان نہیں ہے, باقی ہجرتیں آسان ہیں, حضرت ابراہیم کی ہجرت بہت مشکل ہے, پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہے. اور باپ پوچھتا ہے کدھر جا رہا ہے تو آگے سے کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین, بس میں اللہ کے لیے نکلا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بندوبست خود کر دے گا. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہاں جا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت جا رہا تھا نا باپ کے پیچھے سے آواز لگی, قرآن مقدس کا انداز سمجھا کیا رہا ہوں, اگلے مسئلہ سمجھانا ہے, پورا واقعہ نہیں بیان کر سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام سورت مریم ہے, 16واں پارہ ہے, آیت نمبر میرے سامنے 46 ہے. آواز لگا کر کیا کہتا ہے, بل قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. اے ابراہیم, ایک بیٹا ہے آزر کا ابراہیم, مشکل ہے, ایک بیٹا ہے ابراہیم آزر کا. پیچھے سے آواز دے کر کہتے ہیں ابراہیم, بات یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دے,
تو جو کہتا ہے کہ ہمارے الہ کچھ نہیں کر سکتے، نا سب کچھ کرنے والے ہیں، بگڑیاں بھی بناتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف بھی ہیں۔ انت عن آلہتی یا ابراہیم، ہمارے الہوں کا، ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دے آئندہ کے لیے، ورنہ خیال کر اب کہیں بھی جا رہا ہے تو لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو ان کاموں سے باز نہ آیا سارے تیری کوتاہیاں میں معاف تو کر دوں گا، لیکن یہ جو قصور کرتا ہے کہ صرف ہمارے الہوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، آئندہ کے لیے اگر یہ تو نے الفاظ نہ چھوڑا تو میرے ہاں اتنا بڑا قصور ہے کہ وہجرنی ملیا، میں آئندہ کے لیے تجھے اپنے گھر داخل بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا محتاط میں نے کر رہا ہوں، آئندہ کے لیے میں تجھے اپنے گھر بھی داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بیٹا ہے باپ کو کہتا ہے قال سلام علیک، بابا صاحب جی اپنے گھر کو سنبھالو، تم گھر میں خوش رہو۔ ہمارے سامنے کہتے سلام علیک، یہ نہیں مطلب تیرے اوپر سلامتی ہے، ورنہ تو سلام کیسے؟ قال سلام علیک، او بابا صاحب جی تم جانو، تمہاری خوشیاں جانے، اگر میں اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتا تو تمہاری خوشیوں میں بھی میں نہیں آ سکتا، تمہارے گھر کے اندر بھی میں نہیں رہ سکتا، میں تو آئندہ کے لیے آؤں گا بھی نہیں تمہارے گھر کے اندر۔ پھر کہتے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، سننا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، وہ تصور تو کرو نا کتنا مشکل ہوگا یہ مقام۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا ہے، نوجوان ہے، کہتا ہے بابا صاحب جی تو میری بات نہیں مانتا، جو تصرف کرنے والا ہے، فیصلے کرنے والا رحمان ہے، میں اس کے سامنے بات کرتا رہوں گا، تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ وَإِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میرا رب بڑا میرے اوپر مہربان ہے۔ نہ مان میں اللہ کو کہوں گا اللہ جی میرے بابا کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کرتا رہوں گا، اپنے الفاظ پہنچاتا رہوں گا۔ سورت کا نام سورت توبہ ہے، 11واں پارہ ہے، قرآن مقدس کا انداز تو سننا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، آیت نمبر 114 کے اوپر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار تو کیا، جتنے تک میں نے ان سے کہا اتنے تک کیا، نہیں سمجھے؟ جتنے تک میں نے اجازت دی ہے کہ تم استغفار کر سکتا ہے، وعدہا ایّاہ، جتنے تک میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اے ابراہیم 4,500 پیغمبروں کا نبی باپ محترم ہے، والد محترم ہے، لیکن میں نے ایک مدت تک کہا تھا ہاں استغفار کر سکتا ہے، جب میں نے پابندی لگا دی تو میرا ابراہیم اپنے باپ کے لیے بھی الفاظ بول سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا ابراہیم ہے، کوئی شان کوئی کم نہیں ہے، اونچا ہے، جند الانبیاء ہے۔ سوچئے تو صحیح نا، کسی شاعر نے مختصر الفاظ میں عظمت کو بیان کرنے کے اشارے فرمائے۔ کون کر سکتا ہے عظمت بیان؟ جس کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، کون کر سکتا ہے؟ اشارے فرمائے، کیا فرمایا؟ سائیں ابراہیم، سریکی کے لفظ ہے، سائیں ابراہیم پیغمبر کو کی تکھیرتا رب شانے، سائیں ابراہیم پیغمبر کو
کیتا ڈھیرا تارب شانے ان آپنے جگر دے ٹکڑے کو کیتا رب دے نام قربانے آئی ہے سمجھ اونا اپنے جگر دے ٹکڑے کو کیتا رب دے نام قربانے وہاں کنکر مار بھجا چھوڑا وہاں کنکر مار بھجا چھوڑا آیا روکن جو شیطانے رب لقب خلیل عطا کیتے رب لقب خلیل عطا کیتے پڑھ بیک بلال قرآن اتنے لقب بھی دیے ہیں بڑا اونچا نبی بنا دیا ہے لیکن جب تک اللہ فرمائے استغفار کر لے اتنے تک تو کر سکتا ہے اس کے بعد زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو جس کو کہتا ہے کہ بگڑیاں بنا دیتے ہیں یا اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں اللہ اکبر کبیران حدیث مقدسہ بخاری شریف کی حدیث یہ تو دنیا کا عالم تھا بخاری شریف کے الفاظ سنا رہا ہوں یلقا ابراہیم اباہ آذر یوم القیامہ اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ آدر سے ہو جائے گی قیامت والے دن پھر کیا دیکھے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام وعلا وجہ آدر قطرت وغبرت یقول له ابراہیم قال ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه ألا أعصيك اليوم ادھر باپ کو دیکھے گا تو اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوگا سیاہی اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہوگی ذلت والا رنگ ہوگا زرقا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے ابا جی میں نے تجھے کہا تھا نا دنیا کے اندر میرے پیچھے چل جا میری نافرمانی نہ کر تو رسوا نہیں ہوگا لیکن دیکھ لے تو نے میری نافرمانی کر دی فوراً آگے سے باپ کہے گا قیامت والے دن الیوم لا اعصیک بیٹا جی اللہ کی قسم ہے آج چھڑوا لے میں پھر تیری نافرمانی نہیں کروں گا قرآن مقدس کا انداز بھی سنتے جانا سبحان اللہ 16واں پارہ ہے اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہتے ہیں یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا آیت نمبر 43 ہے اے ابا جی تیرے پاس کچھ علم نہیں ہے اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا ہے میرے پیچھے چل پو میں تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں گا آج کہہ رہے ابا جی میں نے جو کہا تھا پیچھے چل پڑے رسوائی سے بچ جائے گا نئی بات مانی تھی نافرمانی کی کہتا ہے باپ اللہ اکبر کبیرہ باپ کہتا ہے او بیٹا آج چھڑوا لے پھر نافرمانی نہیں کروں گا ابراہیم کیا کرتے ہیں فَيَقُولُ ابراہیم یا ربی فوراً وہاں پر کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ جی مہربانی کر رحم فرما تو نے تو کہا تھا اے ابراہیم لا تخزنی یوم یبعثون میں نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ دنیا کے اندر سورت کا نام سورت الشعراء ہے اور آیت نمبر میرے سامنے 87 ہے میں نے دعائیں کی تھی لا تخزنی یوم یبعثون اللہ جی جس دن اٹھایا جائیں گے سارے کے سارے مجھے رسوا نہ کرنا آج میں رسوا ہو رہا ہوں بھلا کہ
ایسے رسوا نہیں ہوں گا ایو خزین اخزا من ابی العباد، میرا باپ ایسا رسوا ہوگا تو آخر بیٹا بھی رسوا تو ہوگا. تو نے تو میرے ساتھ انکا وعدتنی، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا. مہربانی فرما، حال پر رحم فرما. اوپر سے فیقول ربہ، اوپر سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم میرا بھی فیصلہ ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. ابراہیم کہتے ہیں رحم فرما. نہیں سمجھے؟ مہربانی کر، میرا باپ ہے، ابراہیم کا باپ ہے. سنو تو صحیح نا، بڑی عظمتوں والا ہے ابراہیم علیہ السلام جی. اللہ جی میرا باپ ہے، رحم فرما. تو نے تو کہا تھا میں رسوا نہیں کروں گا، وعدے بھی دنیا میں کیے تھے. آج ابراہیم تو دیکھیے تو صحیح اللہ جی، باپ رسوا ہو رہا ہے. مہربانی فرما. آگے سے اللہ فرماتے وہ ابراہیم میرے بھی فیصلے پکے ہیں نا، میں نے بھی تو جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. قرآن مقدس کا انداز بھی سنتے جاؤ. سورت کا نام سورت المائدہ ہے اور چھٹا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر میرے سامنے بہتر ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس انسان نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ مشرک باغی ہے، گناہگار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو. نانا بالکل میں نے اس کو جنت میں نہیں داخل کرنا، میرا فیصلہ ہے، قانون ہے. ابراہیم پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر ما تحت رجليك، اے ابراہیم تو میرے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا، نیچے دیکھنا کیا ہو گیا ہے. ینظر بذیخ ملتطخ، دیکھتے ہیں تو حضرت صاحب حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں نیچے باپ بچو کی شکل بن چکا ہوتا ہے. فَيُؤْخَذُ بِوَقَوَامِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ. اللہ تعالیٰ فوراً فیصلہ فرمائے چلو پکڑو فرشتے ہو، اس کے پاؤں سے پکڑ کر جلدی جلدی جہنم میں ڈال دو. ہمارے فیصلے پکے ہیں، ہم سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا. جیسے فیصلے کر سکتے ہیں. ابراہیم کے لیے ہم نے دنیا میں کہہ دیا تھا اتنے تک دعا کرنی ہے، پھر بعد کو اندر زبان کو روک دیا ہے. آج پھر زبان ہلا رہے ہیں تو ہم نے پھر بھی فیصلے چینج نہیں کیے. تو جب ہم فیصلے چینج نہیں کرتے تو ہم ہی بڑے ہیں نا. لہذا پڑھ لو لا